عدالتی تاریخ میں اس طرح کے حالات یا اس طرح کا ٹرائل آپ نے پہلے بھی کوئی سنا یا دیکھا؟ اس کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے اس وقت؟ ٹرائل تو ہوتے ہی رہتے ہیں پولیٹیکلی جو ہوتے ہیں پریزنرز ان کے بھی، اور دوسری طرف دہشت گردوں کے بھی، جن میں زیادہ خطرہ ہو کہ ان کو جیل لائیں گے تو کوئی اٹیک، کوئی ایسی سچویشن بن سکتی ہے، سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، تو ان کے ٹرائلز بھی ہوتے رہے ہیں۔ لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو کیوں خفیہ رکھا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ بظاہر نظر نہیں آتی کہ عمران خان جب ہم نے دیکھا اپریل 2022 کے بعد سے لے کر ابھی ریسنٹلی 5 اگست تک ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں 20 کیسز بنے، اور 20 دفعہ انہوں نے اسلام آباد کی تقریباً سیشن کورٹ، جو اسپیشل کورٹس ہیں، ہائی کورٹس میں انہوں نے درخواستیں دی کہ مجھے ایگزیمپٹ کیا جائے، مجھے سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ لیکن اس وقت پوری اسٹیٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہم ہر قسم کی سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، اور وہ اس وجہ سے آتے بھی رہے، اور عدالتیں بھی ان کو ایگزیمپٹ نہیں کرتی رہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی، آئی جی صاحب کہتے تھے، انتظامیہ کہتی تھی، سارے وہ آتے بھی رہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد کیونکہ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی مطلب چھپے ہوئے ہیں، کوئی جیلوں میں ہیں، کوئی لیڈیز ہوں، ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، ان کی سوشل میڈیا جو ٹیمیں ہیں، کوئی اے ٹو زی کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر نہیں ہے، صرف وکلا ہیں۔ بالکل ایسے تو اس وقت سچویشن یہ ہے، اور 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب 5 اگست تک جب تک ابھی جیل نہیں گئے تھے تو وہ عدالتوں میں آتے تھے، تو ان کے ساتھ صرف وکیل ہوتے تھے، 15 20 25 30 وکیل ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی کارکن نہیں ہوتا تھا۔ مطلب اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کی بنسبت سچویشن زیادہ ایزی ہو گئی کہ ایسی کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں تھا، معاملات کو کنٹرول کرنا تو آسان ہو گیا۔ اب جو بظاہر لگتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں لایا جا رہا، اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی، میری نظر میں کوئی سیکیورٹی کا کوئی ایسا تھریٹ جو ہے ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے، اور یہ خفیہ رکھنے سے اس کے جو فیئر ٹرائل کے جو تقاضے ہیں ان پر جو ہے فرق پڑتا ہے۔ دنیا جو ہے وہ ایک جدت کی طرف جا رہی ہے، وہ اپنے تمام ٹرائلز پوری ورلڈ وائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنے ٹرائل ہوتے ہیں یورپ میں اور بھارت میں، سارے جو ہے پروسیڈنگز لائیو دکھائی جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے قانون میں لکھا ہوا ہے، تو جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ تو جو سینسٹیو نیچر کی انفارمیشن ہے آپ اس کی حد تک اس کو ان کیمرہ کر دیں، وہ بھی آپ عدالت میں کریں۔ جیل میں جس طرح عمران خان صاحب کو آج لایا گیا، میرے لیے تو حیران کن ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو وہ جو ایک جیل کی عدالت ہے اس عدالت کے اندر بھی نہیں لایا گیا، ایک جالی لگا دی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان پہ ایک چارج ہے، اور وہ چارج کوئی دہشت گردی کا نہیں ہے، وہ چارج کوئی ان پہ مرڈر کا نہیں ہے، وہ چارج ان پہ جیسا بھی ہے ان کو سزا، جو بھی ٹرائل ہوگا، جو بھی سزا بنتی ہے وہ ان کو ملے گی۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو مزید بہتر ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایک آرڈر دیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس میں ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہوگی، اوپن ٹرائل، اوپن پروسیڈنگز ہوں گی، صرف سینسٹیو نیچر کی جو انفارمیشن یا پروسیڈنگ ہوگی وہ ان کیمرہ ہوگی۔ تو یہی جو جج ہیں خصوصی عدالت کے، ان کو میرا یہ خیال ہے کہ جیل ٹرائل کی بجائے عدالت میں ٹرائل کرنا چاہیے، اور اس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، جہاں پہ سینسٹیو نیچر کی انفارمیشن، کوئی آرگومنٹس ہوں، اس کو آپ جو ہے وہ خفیہ رکھ لیں، ان کیمرہ کر لیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو اوپن کریں تاکہ فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس، اور جو سوالات اٹھتے ہیں وہ سوالات نہ اٹھیں۔